السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بہروی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے غزوہ ہند کیا ہے، اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں، کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد معین الدین شاہ جمالی۔ شاہ جمالی صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور اتنا ایک اہم سا ٹاپک آپ نے منتخب کیا۔ غزوہ ہند کے بارے میں کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں بحثیں ہوتی آ رہی ہیں کہ کیا غزوہ ہند واقعی ہونا ہے یا ہو چکا ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو غزوہ ہند کے بارے میں چند احادیث ملتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث تو صحیح حدیث ہے اور دوسری حدیث ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور موضوع حدیث بھی ہے اس کے معاملے۔ تو غزوہ ہند کے بارے میں چند روایات میں پیش کروں گا۔ اس میں سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ ہم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، یعنی اتنا پختہ بات آپ نے کی کہ سرکار نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، کہ اگر میں نے اس غزوہ ہند کو پا لیا تو أُنْفِقُ فِيهَا مالی و نفسی، کہ میں اس میں اپنی ذات بھی اس میں قربان کروں گا اور اپنا سارے کا سارا مال بھی اس میں قربان کر دوں گا۔ وَإِنْ رَجَعْتُ، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس میں شہید نہ ہوا بلکہ غازی بن کے واپس آ گیا تو فَأَنَا ابو ہریرہ المحرر، آپ نے فرمایا کہ اگر میں واپس آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ المحرر، محرر کہتے ہیں کہ جو آزاد کیا گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر میں اس غزوہ ہند سے واپس آ گیا تو میں ایسے ہوں جیسے جہنم کی آگ سے میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا، بچ کر واپس آ۔ ہاں جی۔ تو یہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو نسائی میں موجود ہے، مستدرک میں موجود ہے، بہقی میں موجود ہے، کافی کتب میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں۔ ہاں جی۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ملتی ہے، یہ دو روایتیں ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ ایک فرق صرف اتنا ہے کہ ایک روایت میں انفق فیہا نفسی و مالی یہ الفاظ ہیں اور دوسری میں الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اور تیسری روایت جو ملتی ہے وہ حضرت ثوبان سے ہے، جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے غلام ہیں۔ آپ سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ اب وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ حضور نے خود وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ عصابۃ تغزو الہند، کہ ایک گروہ، ایک جماعت تو وہ ہے جو ہند کا غزوہ لڑے گی، ہند کی جنگ میں شریک ہوگی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ عصابۃ تکون مع عیسیٰ، آپ نے فرمایا کہ دوسری جماعت، دوسرا گروہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوگی، ان کی حمایت کرے گی۔ تو اس حدیث میں بھی سرکار نے واضح فرما دیا کہ غزوہ ہند ہونا ہے، اور غزوہ ہند کی صرف ہونا نہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ غزوہ ہند جب ہوگا تو اس میں جو بھی شریک ہوگا، چاہے وہ غازی ہو چاہے وہ شہید ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ حدیث، اس کو امام نسائی نے اپنی سنن میں بیان کیا، اور یہ وہ حدیث ہے جو حدیث صحیح کے مرتبہ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں شریک بھی ہوں گا، اور جب میں وہ غزوہ کر کے مال غنیمت لے کر واپس جاؤں گا شام میں، اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہوگا، تو میں حضرت عیسیٰ سے جا کے ملوں گا اور ان کو جا کر بتاؤں گا کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ ہاں جی۔ تو حضور نے فرمایا پھر آگے کہ ابو ہریرہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ چوتھی روایت ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہے، لیکن اس روایت کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ تو ثابت صاحب یہ بتائیں کہ ان احادیث کی روشنی میں کیا واضح ہوتا ہے کہ یہ غزوہ ہو چکا یا ہونا ہے؟ اب یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی،
ان حدیثوں میں کوئی وقت بیان نہیں کیا گیا، واضح کچھ بھی نشانی نہیں ہے کہ یہ غزوہ کب ہونا ہے، اس کا آغاز کب ہوگا، انتہا کب ہوگی، کوئی واضح آپ نے نہیں فرمایا، ٹائم پیریڈ نہیں۔ ہاں جی، اب اس سے اجتہاد کیا مختلف ائمہ نے کہ یہ غزوہ کب ہوگا، ہو چکا یا ہونا ہے، تو اس کے بارے میں 4 آراء جو ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ 3 آراء مضبوط ہیں ان میں سے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں غزوہ ہند سے مراد جو یہاں پر شروع میں ہندوستان میں حملے ہوئے، محمد بن قاسم نے حملہ کیا 93 میں، 93 ہجری میں، 93 ہجری میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا، اس کے بعد محمود غزنوی نے حملہ کیا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ جو شروع کے یہ حملے ہوئے تو ان حملوں سے مراد ہی غزوہ ہند تھا، اور جو ان حملوں میں شریک ہو گئے وہ اس فضیلت کو پا چکے، ٹھیک ہے، جو پہلے حملے ہوئے۔ بات ہوتی ہے پہلے حملوں کی، اس طرح نہیں کہ ہند پر جب بھی حملہ ہوتا رہے گا، ہندوستان میں جب بھی جنگ ہوگی آپ اسے غزوہ ہند کہیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ نے سرکار نے فرمایا تھا کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ، آپ نے فرمایا کہ قسطنطینیہ کو آپ فتح کرو گے، ضرور فتح کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، آپ نے فرمایا کہ جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ انتہائی اچھا لشکر ہوگا، اور جو بادشاہ جو امیر اسے فتح کرے گا وہ بھی انتہائی اچھا امیر ہوگا۔ اب یہاں پر اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ قسطنطینیہ کی جب بھی لڑائی ہوئی یا ہوگی تو اس سے مراد حضور کی حدیث ثابت ہو رہی ہے، بلکہ جو سب سے پہلی فتح ہوئی، جو سلطان فاتح نے استنبول کو فتح کیا تھا، تو اس حدیث سے مراد وہ پہلی فتح مراد ہوگی۔ اسی طرح محدثین نے، ائمہ نے یہ فرمایا کہ غزوہ ہند سے مراد بھی جو پہلی یہاں پر غزوے ہوئے محمد بن قاسم کے دور میں، تو اس سے مراد وہ غزوہ ہے۔ ایک رائے تو یہ ہو گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہند سے مراد یہ جو آج کل کا جغرافیہ ہے، یہ ہند مراد نہیں ہے، بلکہ ہند سے مراد فارس کے کچھ علاقے بھی ہیں، بصرہ کے علاقے بھی ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اسلام کے اوائل میں جو فارس کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ایران کے ساتھ جنگیں ہوئیں، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لڑائیاں ہیں جو کہ بصرہ میں، فارس میں ہوتی رہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اس غزوہ سے مراد، جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایک یقین ہے کہ اس لڑائی سے مراد، اس غزوہ سے مراد ہندوستان کی لڑائی ہوگی جو حسیسہ کے آنے سے پہلے لڑی جائے گی۔ یہ ایک تیسری رائے ہے۔ اور چوتھی رائے بھی بیان کی گئی ہے، وہ چوتھی رائے یہ بیان کی گئی کہ یہاں غزوہ ہند سے مراد، غزوہ کہتے ہیں انتہا کو، کہ غزوہ ہند سے مراد وہ انتہائی کوششیں ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئیں، خواہ وہ جنگ کی صورت میں ہو، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، کہ جو اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے کوششیں کی جائیں، اس سے غزوہ ہند کہا جائے گا۔ لیکن یہ رائے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا قوی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے مراد صرف اسلام کی رائج کرنے کی کوششیں ہی ہوتیں تو فضیلت دینے کی خاص وجہ نہیں تھی ہند کو، کیونکہ جو عرب میں اسلام پھیلا اس کی ابتدائی کوششیں تھیں وہ اس سے بڑھ کر تھیں، تو ہند کی اس لحاظ سے خاص فضیلت نہیں تھی۔ اس کو غزوہ کیوں کہا گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شرکت نہیں ہوگی تو؟ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم فرق سمجھتے ہیں، کرتے ہیں آج کے دور میں، کہ غزوہ اور سریہ کا فرق، ہم یہ کہتے ہیں کہ غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، وہ غزوہ ہے، یہ عام ٹرینڈ ہے۔ اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس میں لشکر میں آپ خود شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا کسی مہم کے لیے، وہ سریہ ہے۔ یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور یہ جو فہم ہوا، یہ جو اصطلاحات بنی، یہ سیرت نگاروں نے بعد میں بنائی۔ ٹھیک ہے۔ حضور کے اپنے دور میں یا اس کے بعد فوراً کے دور میں اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلا سرکار کے دور میں غزوہ موتا ہوا، اس میں خود حضور شریک نہیں تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، اس میں آپ خود شریک نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اس کو محدثین نے، مورخین نے غزوہ کا نام دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام ہے، مشہور نام ہے، تو انہوں نے فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح میں جب کتاب المغازی لکھا تو مغازی کے تحت انہوں نے لکھا کہ یہاں مغازی سے مراد، غزووں سے مراد وہ لشکر ہیں جو حضور نے خود روانہ کیے، ٹھیک ہے، خود شریک نہیں ہوئے بلکہ ہر وہ لشکر جو آپ نے روانہ کیا اسے کہا جائے گا غزوہ۔ تو یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ جس لشکر میں حضور خود شریک ہوں وہ اسے غزوہ کہا جائے۔ اسی طرح امام نسائی نے جب یہ باب آپ نے لکھا غزوۃ الہند کا، اس کے فوراً بعد یہ ایک اور باب آپ نے لکھا، اس کا نام ہے غزوۃ الترک والحبشہ۔ اچھا،
ہاں جی، تو اس میں آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ ترکوں کے ساتھ اور حبشہ کے ساتھ جو لڑائیاں ہوں گی اس کی حوال بیان کی ہے. اب ان جنگوں میں بھی حضور خود شریک نہیں ہیں، لیکن امام نسائی نے ان کو غزوہ ترک اور غزوہ حبشہ کے نام سے آپ نے لکھا ہے، اور امام نسائی 303 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اس طرح یعنی کہ شروع کے دور میں اس طرح نہیں تھا کہ یہاں غزوہ سے مراد ہم کہیں کہ وہ جنگ ہے جس میں حضور خود شریک ہوں، اور سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ شریک نہ ہوں. باقی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب غزوہ ہند ہو، اول تو یہ ہے کہ اس کے میں جس طرح بتایا کہ اس میں ابہام ہے کہ ہو چکا یا ہونا ہے، لیکن اگر ہم یہ مراد لے بھی لیں کہ غزوہ ہند ہونا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضور خود شریک ہوں گے. لیکن چونکہ اس کے وقت میں ہی ابہام ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا فائنلی طور پر کہ یہ بعد میں ہوگا اور اس میں حضور خود شریک ہوں گے. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ فرمائیں کہ کیا اس غزوہ ہند میں حضرت عیسیٰ شرکت کریں گے؟ میں نے 3 آراء جو بیان کی نا، اس میں سے جو تیسری رائے تھی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ بیت المقدس میں سے ایک لشکر آئے گا اور اس طرح غزوہ ہند ہوگا، اگر ہم اس رائے کو لے بھی لیں اگر ہم اس رائے پر عمل کر لیں تو اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ یہ جنگ حضرت عیسیٰ سے پہلے ہوگی. جب یہ جنگ ہو جائے گی، غزوہ ہو جائے گا، اس کے بعد مال غنیمت لے کر جب یہ لوٹیں گے واپس شام کی طرف تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ یا کوئی نبی شریک ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہاں غزوہ ہند سے مراد جو ہے وہ یہی خطہ ہے؟ ہند جغرافیہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے. جو آج کا جغرافیہ ہے وہ 500 سال پہلے کا نہیں تھا، 10 صدیاں قبل کا نہیں تھا، اور مستقبل میں آنے والا ہو سکتا ہے جغرافیہ مزید چینج ہو. دنیا کا جو بھی جغرافیہ ہے سارا بدل رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے دور میں ہند سے مراد کیا تھا. کیا یہی جو اسپیسیفک ہمارا علاقہ ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، کیا یہ مراد ہے بھارت کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ، یا پھر اس سے مراد کوئی اور تھا؟ تو جب ہم اس دور کی حضور کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ہند سے مراد یہ اسپیسیفک جغرافیہ نہیں تھا جو آج بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں، حدیثوں سے ملتی ہیں. مثلا حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا. ٹھیک ہے. جب جنت سے حضرت آدم کو اتارا گیا تو آپ کو ہند میں اتارا گیا. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ ان آدم حج علی قدمیہ من الہند 40 حجہ، کہ حضرت آدم نے اپنے قدموں پر چل کر ہند سے چل کر 40 حج آپ نے کیے، اور یہ پہلا حج حضرت آدم نے کیا. تو یہاں پر جو لفظ ہیں وہ ہند کے ہیں، اور حضرت آدم کے کہاں اتارا گیا اس میں اختلاف ہے. لیکن اس میں جو ایک روایت ملتی ہے، جو ہند کی روایت ہے، اس سے مراد سری لنکا کے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی قدموں کے نشان حضرت آدم کے موجود ہیں. تو اگر آپ دیکھیں سری لنکا کو اس دور میں ہند کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جغرافیہ تبدیل تھا. تو شروع میں یہ تھا کہ جو سندھ کے مشرقی علاقے تھے ان کو ہند کا نام دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جنوب مشرقی ایشیا، تو اس میں ملائیشیا کے علاقے آ جاتے ہیں، انڈونیشیا کے علاقے آ جاتے ہیں، ویتنام کے علاقے آ جاتے ہیں، تھائی لینڈ کے علاقے آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش آ جاتا ہے. تو اس طرح مختصر یہ کہ اس ٹائم ہند کا نقشہ، ہند کا جغرافیہ یہ نہیں تھا جو آج پاکستان اور بھارت کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ محمد بن قاسم نے جو جنگ لڑی یہاں پہ ہند میں آ کر، تو کیا اس سے پہلے بھی اس علاقے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ حملہ کیا یا جنگ کی یا فتح حاصل کی؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگوں کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی، ایک جنگ غزوہ ہند کے بارے میں، دوسری میں نے حدیث آپ کو بتائی قسطنطنیہ کے بارے میں. تو جب یہ 2 بشارتیں آپ نے عطا فرمائی نا، اس کے بعد صحابہ کرام کی متواتر کوشش رہی کہ قسطنطنیہ اگر حملہ ہوتا تو صحابہ کرام مدینے سے چل پڑتے کہ ہمیں بشارت مل جائے. اور غزوہ ہند کے بارے میں بھی صحابہ کا شروع سے ہی شوق تھا کہ اس جنگ میں ہم شریک ہوں. جس حضرت ابو ہریرہ نے خود بیان کیا کہ اگر میں اس جنگ میں کو پا لیتا ہوں، میرے دور میں ہوتی ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جان بھی قربان کروں گا، اپنا مال بھی سارا قربان کر دوں گا. تو صحابہ کی یہ خواہشیں رہیں. اب پریکٹیکلی کیا ہوا؟ پریکٹیکلی یہ ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں جو عمان اور بحرین کے علاقے تھے، ان کے والی تھے عثمان بن ابی العاص الثقفی. تو عثمان بن ابی العاص الثقفی نے اپنے 2 بھائیوں حکم اور مغیرہ کو ہند اور سندھ کی طرف بھیجا تھا. ٹھیک ہے. فتوحات کے لیے. اور یہ 15 ہجری کا دور ہے.
صحیح. حضرت عمر کا. اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ بن عامر بن قریظ تھے. آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، کسی کو بھیجو اور ہند کے جو احوال ہیں سرحدوں کے، بندرگاہوں کے، وہ مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھیجا کسی کو اور پھر باقاعدہ احوال بیان کیے گئے. انہیں حضرت عثمان کا بھی ارادہ تھا کہ ہند پر حملہ کیا جائے، لیکن جو احوال تھے وہ بڑے سخت تھے. انہوں نے پھر ان الفاظ میں اس بندے نے آ کر بیان کیا کہ وَإِن قَلَّلُوا ضَاعُوا، کہ اگر فوج کم ہوئی، یہ خلاصہ تھا آخر میں، کہتے ہیں اگر فوج کم ہوئی ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. وَإِن كَثُرُوا جَاعُوا، تو اس نے کہا کہ اگر فوج زیادہ ہوئی تو علاقے ویران اتنا ہے کہ ساری کی ساری فوج جو ہے بھوک سے مر جائے گی. اچھا. بھوکے رہ جائیں گے. تو حضرت عثمان نے پھر اس کا ارادہ جو ہے وہ ترک فرما دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور پھر فائنلی حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی نے بھی لشکر بھیجے تھے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں، یہ 44 ہجری کا دور ہے، تو 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے محلب بن ابی صفرہ، ان کے جنرل تھے، ان کو آپ نے بھیجا کہ جائیں اور سندھ کی طرف جا کر حملہ کریں، اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے حملے تھے، باقاعدہ سے حملہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر باقاعدہ جو حملے ہوئے وہ محمد بن قاسم نے آ کر کیے. لیکن پہلے اس سے پہلے دوروں میں حملے ہوئے ہیں ہند کی طرف، یعنی کہ محمد بن قاسم سے پہلے بھی خلفائے راشدین کے دور میں حملے ہوئے ہیں. ہاں جی، حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی حملے ہوئے ہیں. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو غزوہ ہند ہے، کیا ہم اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہہ سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح شروع میں بیان کیا گیا کہ واضح کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ قیامت کی نشانی ہے یہ، اس کا وقت کہیں بیان نہیں کیا گیا. اب رہ گئی آگے تعویلیں اور آراء بھی بیان کی گئیں، مختلف رائے تھیں. تو کنفرم ہی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غزوہ ہند قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے ابواب دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. مثلا یہ ہے کہ واضح کہہ دیا گیا من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، یعنی واضح الفاظوں میں حدیث میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. کوئی کہیں پر یہ کہا گیا کہ یاتی زمان، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ ہوں گے، حالات یہ ہوں گے. تو اس طرح سے وہ مخصوص کچھ الفاظ تھے کہ جن کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہاں پر کچھ واضح اس طرح آپ نے نہیں فرمایا صراحت کے ساتھ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یا قرب قیامت میں ہوگا، یا درمیانی جو وقت ہے اس میں ہوگا. کہیں پر یہ نہیں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اور علماء نے ایک نشانی، قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، اس کو مختصر کر کے مخفف بناتے ہیں، ایبریویشن بناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مدعی قد. اچھا. مدعی قد، مختصر یعنی یاد کر لیں انسان تو یہ یاد ہو جاتا ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں مدعی قد ہیں. ٹھیک ہے. اب مدعی قد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی. میم سے مراد ہو گیا امام مہدی، تو سب سے پہلے امام مہدی آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دال سے مراد دجال ہو گیا، اور اس کے بعد عین ہے مدعی میں، عین سے مراد حضرت عیسیٰ ہو گئے. اور اس کے بعد یا ہے، تو یا سے مراد یاجوج ماجوج. اور اس کے بعد قد میں قاف ہے. تد میں تا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ طلوع شمس جو ہے وہ مغرب سے ہوگا. ٹھیک ہے. سورج طلوع ہوگا، یہ نشانی ہے. اس کے بعد دال ہے، دال سے مراد دابۃ الارض ہے، وہ جانور ہے جو زمین سے نکلے گا اور انتہائی ہیبت ناک ہوگا. تو یہ بڑی بڑی وہ نشانیاں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں، اور مدعی تد میں اس کو بیان کر دیا گیا. تو اب یہاں کہیں بھی محدثین نے، سابقہ ائمہ نے غزوہ ہند کو اس میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے. کہ ہم کہہ سکیں کہ غزوہ ہند نشانی ہے. جو لوگ اپنی رائے سے ثابت کرتے ہیں ان کی رائے ہوگی، لیکن سب کا دوروں میں میں نے نہیں پڑھا کہ کہا جائے کہ اس طرح سے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے. ٹھیک. سردار صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حالات واقعات دیکھ کر کہ کیا غزوہ ہند کا وقت آن پہنچا ہے؟ جو مختلف آراء ہیں، مین 3 آراء، ان میں سے اگر ہم اس رائے پر بحث کر لیں کہ تیسری رائے جو میں نے بیان کی کہ اس سے مراد قیامت کی نشانی ہے اور حضرت عیسیٰ امام مہدی سے پہلی باری جنگ ہے، اگر ہم اس تیسری رائے کو لے بھی لیں تو اس میں بھی ابھی غزوہ ہند کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. بالکل نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی جو مین نشانیاں ہیں وہ ابھی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی اس میں سے. جس طرح میں نے ابھی مدعی تد بتایا، نہ امام مہدی آئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی دجال، نہ یاجوج ماجوج، نہ باقی نشانیاں، کوئی نشانی ہوئی.
ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. تو جب کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی تو تیسری رائے کو اگر لے بھی لیں تب بھی غزوہ ہند کا بھی وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. سادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ نے غزوہ ہند کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کی ہیں اور تاریخ کے حوالہ جات دیے، احادیث کے حوالہ جات دیے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.